السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ عاصم نے جواب دیا، اگر اسے فروخت کرنے کی نیت ہوتی تو میں پہلے ہی انکار نہ کرتا۔ دمشق میں بھی کئی خریدار اس کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار تھے، لیکن یہ میرا بہترین دوست ہے۔ فرمس نے کہا، بہت اچھا، اگر یہ گھوڑا تمہیں اتنا ہی عزیز ہے تو میں اصرار نہیں کرتا۔ آؤ میں تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ عاصم فرمس کے ساتھ چل دیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس نے مڑ کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عباد۔ عباد اپنے نوجوان آقا کے ساتھ خاصا بے تکلف تھا، لیکن دوسروں کی موجودگی میں اسے ایک غلام کی حدود سے تجاوز کرنا پسند نہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں جناب، آپ میرا کھانا یہیں بھجوا دیجئے۔ فرمس نے پوچھا، آپ نے یہ غلام کہاں سے حاصل کیا ہے؟ عاصم نے جواب دیا، جب یہ 7-8 سال کا تھا تو اسے میرے والد نے یمن کے ایک یہودی تاجر سے خریدا تھا۔ اس وقت تک میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ فرمس نے اپنے ایک نوکر کو گھوڑے کی نال بندی کرانے اور دوسرے کو کھانا لانے کا حکم دے کر اس کے ساتھ چھپر کے نیچے بیٹھ گیا۔ عاصم نے کہا، آپ کو یاد ہے میں یہاں پہلے بھی آیا تھا۔ کب؟ کوئی 4 سال قبل۔ میں نے اپنے والد کے ساتھ یہاں 3 دن قیام کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ایک قافلے کے ہمراہ دمشق چلے گئے تھے۔ تقریباً 6 مہینے وہاں گزارنے کے بعد ہم واپسی پر بھی ایک دن یہاں ٹھہرے تھے۔ فرمس نے کہا، مجھے یاد نہیں، لیکن پچھلی مرتبہ سریانی میں تمہاری گفتگو سننے کے بعد میرا اندازہ تھا کہ تم پہلے بھی ان علاقوں کی سیاحت کر چکے ہو۔ عاصم نے کہا، میں غیر زبانیں سیکھنے کے معاملے میں خاصا تیز ہوں۔ چنانچہ دمشق میں 6 مہینے بعد رومیوں سے میل جول کے باعث میں نے ان کی زبان میں بھی شدھ بدھ پیدا کر لی تھی۔ دوسری میز پر جوا کھیلنے والے یہودیوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر عاصم سے کہا، نوجوان، ہمارے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کرو گے؟ نہیں، میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت قسم کھائی تھی کہ اپنا عہد پورا کرنے سے پہلے میں جوا کھیلوں گا، نہ شراب کو ہاتھ لگاؤں گا۔ پھر تم عرب نہیں ہو سکتے۔ عاصم نے کہا، اگر تمہیں اصرار ہے تو میں تمہارے ساتھ جوا کھیلے بغیر بھی اپنے عرب ہونے کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ یہودی نے عاصم سے الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور کچھ کہے بغیر اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اچانک شامی جو شراب کی صراحی خالی کر چکا تھا اپنی جگہ سے اٹھا اور یہودیوں کے قریب جا کر بولا، میں تمہارے ساتھ قسمت آزمائی کرنے کو تیار ہوں۔ یہودی پریشان ہو کر اس دیو کامت انسان کی طرف دیکھنے لگے۔ بالآخر ان میں سے ایک نے قدر جرأت سے کام لیتے ہوئے کہا، نہیں جناب، ہم غریب یہودی ایک معزز شامی کے ساتھ بازی لگانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ شامی نے اس کی گردن دبوچ کر کرسی سے نیچے پھینک دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تم یہودی ہو تو تمہیں ہمارے برابر بیٹھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ دوسرے یہودی نے کہا، جناب، یہ ایک سرائے ہے اور آپ کو یہاں ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہاری کھال اتار دوں گا۔ شامی نے یہ کہہ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور وہ بھی اپنے ساتھی کی طرح کرسی سے گر پڑا۔ باقی دو بھاگ کر چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے اور شرابی نے نشے کی حالت میں فحش گالیاں بکنی شروع کر دیں۔ یہ کون ہے؟ عاصم نے دبی زبان میں فرمس سے سوال کیا۔ یہ ایک شامی قبیلے کا رئیس ہے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں نے اسے اپنی سرائے میں ٹھہرا لیا ہے۔ یہ صبح سے شراب کی 2 سرائیاں خالی کر چکا ہے اور وہ مسافر جو صاحبان سے دور بیٹھے ہیں کئی بار اس کی گالیاں سن چکے ہیں۔ اگر یہ پڑوس کے ایک خونخوار قبیلے کا رئیس نہ ہوتا تو یہ مسافر اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ میں نے اپنا ایک آدمی یروشلم بھیج دیا ہے، وہاں ایک رومی افسر میرا دوست ہے۔ اگر اس نے کسی سپاہی کو روانہ کر دیا تو اس کا سارا نشہ حرام ہو جائے گا۔ شامی رئیس نے گرے ہوئے یہودی کو چند لاتیں رسید کرنے کے بعد واپس آ کر خالی سراہی اٹھائی، اسے پیالے میں الٹ کر دیکھا اور پھر فرمس کی طرف متوجہ ہو کر چلایا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سراہی خالی ہو چکی ہے۔ فرمس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، جناب آپ بہت پی چکے ہیں۔ شامی نے گرج کر کہا، کیا بکتے ہو؟ جناب، میں نے کہا کہ شراب ختم ہو چکی ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں تمہاری سرائے اور تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں۔ شامی برآمدے کی طرف بڑھا۔ فرمس کے 4 نوکروں نے بھاگ کر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک تلوار نکال لی اور وہ بدحواس ہو کر ایک طرف ہٹ گئے۔ فرمس نے قدر جرأت سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا،
دیکھیے جناب، آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں، میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا۔ شامی نے اچانک اپنی تلوار سیدھی کر لی اور فرمس سراسیمگی کی حالت میں الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہوا ستون سے جا لگا۔ شامی، جس کی تلوار کی نوک اس کے سینے پر تھی، کہے لگا رہا تھا۔ فرمس کے نوکر بے بسی کی حالت میں چیخیں مار رہے تھے، اور اس کا حبشی غلام جو تلوار نکال کر اپنے آقا کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا، انہیں ڈرا دھمکا کر چند قدم دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔